بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیکنڈ ایئر, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا لیکچر نمبر 8, ہمارا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ تھا. ہماری ریویژن سٹارٹ ہوئی تھی, تو چلیے شروع کرتے ہیں. ہم فیزز آف SDLC یا فیزز آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل پڑھ رہے تھے, جس میں ہم نے پلاننگ اور فیزیبلٹی اسٹڈی کو ڈسکس کر چکے تھے. ہم نے پڑھ لیا تھا. آج کے ہمارے جو ٹاپک ہیں وہ دیکھتے ہیں جی. ہمارا جو سب سے جو مین جو چیز ہے وہ اب آ گئی ہے, وہ کیا ہے جی, وہ انالسس کس چیز کا جی, کہ اب یہ جو ہمارے پاس جو ہم نے فیزیبلٹی اسٹڈی کیا اس کو انالائز کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو پروجیکٹ جو ہے یہ آگے جانا چاہیے یا نہیں. اور وہ جو ہمارے پاس پروجیکٹ جو ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہے, ہم نے پلان کیا ہے پلاننگ فیز میں, اور پھر اس کی فیزیبلٹی دیکھی ہے, تو کیا اتنے جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس, کیا ان میں یہ پاسبل ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد ہم اس میں ایک اور چیز دیکھتے ہیں انالسس میں, کہ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے وہ کیا جو ہے وہ لازمی ہے کہ وہ اس کو ریپلیس کیا جائے, یا پھر اس میں ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ چینجز کر دیں, یا پھر وہ کس طرح کی ابھی تک جو ہے وہ پرفارمنس دے رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس انالسس فیز میں کچھ کویشچن ہوتے ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں. جو سب سے پہلا کویشچن ہے وہ ہے, کین دا پروپوز سسٹم بی ڈیولپڈ ان دا گیون ریسورسز اور بجٹ, کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں, جو مین پاور ہے, جو کمپیوٹر ہیں, کیا ان میں, اور جو ہمارے پاس بجٹ ہے اس میں یہ فیزیبل ہے, پاسبل ہے یا نہیں. پھر سیکنڈ جو ہمارے پاس جو ایک اور کویشچن ہوتا ہے کہ کیا جو ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ اس آرگنائزیشن میں کوئی امپروومنٹ لائے گا, یا پھر جو ہے وہ پہلے والا ہی ہمارے پاس حساب رہے گا. کیونکہ اگر وہ پہلے والا ہی حساب رہنا ہے تو وہ پہلا ہی سسٹم ٹھیک ہے, ہم کیوں اتنا جو ہے وہ ہم جو ڈگنیٹی بھی ہم نے دیکھنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ جو کویشچن آتا ہے کہ ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے وہ واقعی ریپلیس ہونا چاہیے, یا اس میں ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چینجز لانی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, جس کے بعد جو ہماری جو نیو فنکشنلٹی جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کر سکتا ہے یا پھر نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس انالسس فیز میں کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ ہم کون سی ایکٹیویٹیز اس میں کرتے ہیں, جیسے ہم نے پلاننگ فیز میں کی تھیں. تو جو سب سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے انفارمیشن ہم جو ہے وہ گیدر کرتے ہیں. کس کے لیے جی, جو ہمارے پاس جو ہمارا سسٹم ڈیولپ ہونے جا رہا ہے وہ کون سی ڈومین میں کام کرے گا. اس کے بعد ہم سسٹم ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں. پھر ہم جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں, جو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہم نے پہلے لے کے چلنی ہے, اس کو ہم پرائورٹی دیتے ہیں, اور جو بعد میں تو اس کو ہم بعد میں, مطلب یہ کہ ہم ریکوائرمنٹ کو پرائورٹائز کرتے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ جو ہے وہ ہم جو فیزیبلٹی ہے اس کا ایک پروٹوٹائپ بناتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم ریکوائرمنٹس کو جو ہے وہ جو اس کو ہے وہ دوبارہ سے ڈسکور کرتے ہیں کہ کون سی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہم لے کے چلیں گے. پروٹوٹائپ کہتے ہیں کہ ایک قسم کا ایک ڈمی بناتے ہیں, اور اس پروٹوٹائپ کو جو ہے وہ پھر ہم لے کے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس پرابلم کے جو ایک پرابلم جس کو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کے بعد کور کرے گا, اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس پرابلم آ رہا ہے اس کا کوئی الٹرنیٹیو حل ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تو ہم نے نیو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے, اور اگر ہے تو ہم نے اسی ٹیکنیک کو یوز کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹس آتی ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں کہ جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے, جو کہ ہم آگے پڑھیں گے, جس میں ہمارے پاس رول آئیں گے ڈفرینٹ بندوں کے, وہ جو ہے وہ کیا ڈیسائیڈ کرے گی پروجیکٹ کے بارے میں. یہ ہے ہماری پلاننگ فیز. نیکسٹ جو ہمارے پاس فیز آتی ہے وہ ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ. نام سے ظاہر ہے ریکوائرمنٹ کی انجینئرنگ, تو اس میں زیادہ ورک جو ہوگا وہ ریکوائرمنٹ پہ ہی ہم کام کریں گے. اس میں جو ہے سیٹ آف ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ پرفارم ہم کرتے ہیں. کون سی جی,
کہ ہم سب سے پہلے تو ان کو جو ہے تلاش کرتے ہیں اور پھر کمیونیکیٹ کرتے ہیں ریکوائرمنٹس جو کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر سسٹم کے لیے ہیں. مطلب کہ سافٹ ویئر سسٹم کی جو ریکوائرمنٹ یوزر کو چاہیے اس کو ہم فردر اسٹڈی کرتے ہیں, اور جو فنکشنل ریکوائرمنٹ اور پھر نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کا جو فیز آتا ہے اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس اس کے سٹیپس ہیں وہ ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ, ریکوائرمنٹ ویلیڈیشن اور ریکوائرمنٹ مینجمنٹ. جو سب سے پہلا ہمارے پاس فرسٹ پارٹ ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا, وہ ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ. ریکوائرمنٹ گیدرنگ نام سے ظاہر ہے کہ ہم نے گیدر کرنا ہے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس کو. کیسے کرتے ہیں جی؟ ہم کسٹمر سے جو ہے وہ میٹنگ ارینج کرتے ہیں, جو ہمارے اینڈ یوزر ہوتے ہیں یا جو ڈیولپ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں ان سے ہم میٹنگ کرتے ہیں, اور پھر ان کی ریکوائرمنٹ یا ڈیمانڈ کو انالائز کیا جاتا ہے. پھر ہم جو ہے ایک اور چیز, بہت اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مارکیٹ ہے کیا اس میں اس سسٹم کی واقعی ضرورت ہے یا پھر نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس دو طرح کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں, ایک آتی ہے فنکشنل ریکوائرمنٹس اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. فنکشنل ریکوائرمنٹ وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ جو کام وہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ پرفارم کرے گا. کون سا کام جی؟ جو ہم جو ہے اس سے لیں گے. جو سب سے اس میں جو ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ ہم کیلکولیشن کو ڈیل کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کون سی کیلکولیشنز ہوں گی, ایڈ سبٹریکٹ ڈفرینٹ جو ہمارے پاس کیلکولیشنز ہوں گی. پھر اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرے گی. اور پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے ڈیٹا مینیپولیشن اینڈ پروسیسنگ, کہ وہ ڈیٹا کو کہاں سے اور کس طرح سے لائے گی اور پھر اس کو پروسیس کر کے ہمیں رزلٹ جو ہے ہمارا سسٹم جو ہے وہ پروڈیوس کر کے دے گا. پھر اس کے علاوہ ہم اس کی اسپیسیفک فنکشنلٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسپیسیفک کام جو ہے وہ پرفارم کرے گا. اور پھر ہمارے پاس جو اسپیسیفک فنکشنلٹی میں ہی ہے کہ جو ہمارے پاس سسٹم جو ہے وہ کون سا ٹاسک جو ہے اکمپلش کرے گا جو ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کی ہمارے پاس فنکشنل ریکوائرمنٹ کی ایگزامپل ہے انٹرفیس ریکوائرمنٹ, بزنس ریکوائرمنٹ, ریگولیٹری ریکوائرمنٹ اور سیکورٹی ریکوائرمنٹ. انٹرفیس ریکوائرمنٹ کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اس میں انٹرفیس کیا ہو, کون سے بٹن ہوں, ان کی کون سی فنکشنلٹیز ہوں. اس کے علاوہ بزنس کے وہ کون سی جو ہے وہ ہماری آرگنائزیشن میں اس کا کتنا رول ہوگا, وہ بزنس کا کیا کرے گی, کس طرح سے اس کو جو ہے انہینس کرے گی. اور پھر ہمارے پاس ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرے گی, ڈیٹا وغیرہ کی جو ہمارے پاس مینیپولیشن یا پروسیسنگ ہوگی اس کو. اور پھر اس سسٹم کو سیکیور کیسے بنانا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے اس کی سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹس ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹائپ آتی ہے ریکوائرمنٹس کی وہ ہے نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. وہ جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں کہ ہم اس جو سسٹم ہم بنانے جا رہے ہیں اس کو ہم جج کس طرح سے کریں گے, اور جو ہمارا سسٹم ہے وہ کس طرح سے اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ کتنی ایکوریسی اور یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں کہ کریکٹنیس کتنی ہے, ٹائم کتنا لے رہا ہے. یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں آتی ہے. اس کو کوالٹیز آف اے سسٹم بھی کہا جاتا ہے. اور پھر یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس طرح کا ہمارا سافٹ ویئر ہے, سافٹ ویئر کی نیچر کیا ہے. اس کے آگے ٹائپس ہیں جی کہ کون سی نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں. ایکسیسبلٹی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کتنا ایکسیسیبل ہو, کون سے یوزر اس کو ایکسیس کریں. ایکوریسی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ اس نے 99.9% اس نے کریکٹ رزلٹ جنریٹ کرنا ہے یا پھر اس میں رزلٹ میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. بیک اپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیک اپ اینڈ ریکوری میں کہ ہم اگر ہمارا سسٹم کریش ہو جاتا ہے یا اس کا ڈیٹا لاسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بیک اپ پہ کوئی وہ جو ڈیٹا ہو اس کا بیک اپ کہاں پہ ہوگا اور اس کو ہم ریکور کس طرح سے کریں گے.
پھر اس کے بعد ہمارے پاس میموری کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ہم کتنے جو ہے وہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر یوز ہوں گے، میموری ڈیوائسز یوز ہوں گی جو ہے وہ جو اس چیز کا جو بھی ڈیٹا ہوگا اس کو سیو کرنے میں جو ہے ہیلپ فل ہوں گی یا پھر انف ہوں گی. اور پھر اس کے بعد اس کے بیک اپ پہ کتنی چیزیں ہوں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. کمپیٹیبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ کمپیٹیبل ہوگا ہمارا سافٹ ویئر، کتنے جو ہے وہ یوزر یوز کر سکتے ہیں یا پھر وہ کتنی جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی شو کرے گا. پھر اس کے علاوہ اگر ایرر جنریٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، یہ بھی اسی میں آتی ہے. پھر اس کی جو مینٹیننس ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ مینٹیننس کس طرح سے ہم کریں گے، کیا ہمارا پروسیجر ہوگا کہ آیا خود جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس کا بندہ جا کے اس کو مینٹین کر کے آئے گا، یا پھر جو ہمارا جو آرگنائزیشن کا جو بندہ ہوگا اس کو ہم اتنا ایجوکیٹ کر دیں گے کہ وہ خود ہی مینٹین کر سکے. کچھ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں ان کو مینٹین کرنا جو ہے وہ سافٹ ویئر ہاؤس کے کا ہی کام ہوتا ہے، اور کچھ سافٹ ویئر جو ہیں وہ اس کو اینڈ یوزر بھی مینٹین کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو ہمارے پاس اہم چیز ہے، ایک اور اہم ریکوائرمنٹ ہے، نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہے پرفارمنس ریکوائرمنٹ، کہ وہ پرفارمنس کس طرح کی شو کرے گا. کیا وہ جو ہے وہ پرفارمنس میں جو ہے وہ اتنی وہ ٹائم کنزیوم کر رہا ہے یا پھر کیا کس سپیڈ سے وہ ڈیٹا کو پروسیس کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس میں آئیں گی. پھر لاسٹ اور ناٹ لیسٹ جو ہمارے پاس سیکیورٹی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارا سسٹم کس طرح سے سیکیور ڈیولپ ہوگا اور اس کی سیکیورٹی کتنی ہوگی اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ان اتھرائز پرسن اس کو ایکسیس کر سکتا ہے یا نہیں. اگر ان اتھرائز پرسن ایکسیس کر سکتا ہے تو اس کی ایکسیسبلٹی کیسے ڈینائی کرنی ہے یا پھر اس کو جو ہے کیسے پکڑنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. جی یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ہم جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی نیکسٹ فیزز جو ہے وہ پڑھی جائیں گی. امید ہے آپ سب کو یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیوری ہو ڈو مینشن ان کامنٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.